الحمد للہ علی نعماتہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والی۔ حمد و صلات کے بعد میرا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ حج۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو حج پورے کا پورا اللہ کے پیاروں کی اداؤں ان کی وفاؤں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ادائیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی وفائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام حج ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب حج کے لیے ارادہ کیا تو احرام باندھا جاتا ہے، دو ان سلی ہوئی سفید چادریں ہیں، تو گویا کہ احرام لباس مثل کفن ہے، کفن کے لباس کی طرح ہے۔ گویا کہ حج کرنے والے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو سفید ان سلی ہوئی چادریں یہ ایک پیغام ہے کہ آج جس طرح تو نے احرام باندھا ہے اسی طرح تجھے ان سلی ہوئی چادروں میں کفن دیا جائے گا۔ کوئی امیر ہو یا غریب، اجمی ہو یا عربی، سب کا لباس ایک ہوتا ہے۔ گویا کہ حج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ذات پات، برادری، رنگ و نسل، خاندان سب ختم کر کے پوری دنیا پر یہ پیغام دیا جائے کہ تمام مسلمان ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب کی وضع قطع ایک ہے، سب کی بولی ایک ہے، سب ایک ہی نعرہ دیوانہ وار لگاتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بیت اللہ شریف کا طواف دیکھیں تو حج کرنے والے کو حکم ہوتا ہے کہ رمل کیجیے۔ رمل کیا ہے؟ یعنی سینہ تان کے، نظریں جھکا کے پہلوانوں کی طرح چلنا، اسے رمل کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تو مولا ماجرا کیا ہے؟ تیرا حکم تو ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے اور حکم ہے رمل کرو۔ تو جواب آیا کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ آپ تشریف لے گئے، طواف کعبہ کر رہے تھے، کافروں نے تانا دیا کہ یہ کمزور مسلمان یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ ذرا سینہ تان کے چلو تاکہ عالم کفر پر مسلمانوں کا رعب پیدا ہو جائے۔ 3 چکر اسی طرح چلے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے اور بیت اللہ کا طواف کرے
تو وہ صحابہ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے پہلے 3 چکر میں رمل کرے۔ اگر میں یوں کہوں کہ کوئی حاجی سے یہ پوچھے کہ یہ رمل کیوں کر رہے ہو، اکڑ کے کیوں چل رہے ہو، تو زبان حال سے جواب آئے گا، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں بیت اللہ کا طواف ہو گیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی جب باری آتی ہے، حکم ہے دوڑو۔ گھوڑا دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے۔ اگر پہاڑیوں کے اوپر دوڑنا عبادت ہے تو پہاڑیاں تو پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ہیں، بڑی بڑی اونچی پہاڑیاں ہیں، آزاد کشمیر کی، مری کی بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ کہ ہم جہاں دوڑیں تو عبادت ہے؟ حکم ہوا نہ ہونا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مولا تیری نشانیاں یہ کیسے ہیں؟ تو جواب ملا اس لیے کہ میری بندی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم ان پہاڑیوں پر لگے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے آپ تڑپ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے لختے جگر کو زمین پر لٹا کر پہاڑی کے اوپر جب آپ تشریف لے جاتی ہیں اور تیزی سے چلتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، ادھر بیٹے کا بھی خیال ہے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ پھر قریب ہی مروہ پہاڑی ہے، آپ اس کے اوپر تشریف لے جاتی ہیں۔ جب چکر پورے ہو جاتے ہیں آپ واپس تشریف لاتی ہیں تو دیکھا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ آپ نے چند پتھر لیے، ان کے ارد گرد منڈیر بنا کر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، آب زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ اسی دن سے اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ محدثین نے یہ بات لکھی کہ اگر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ الفاظ ارشاد نہ فرماتی تو وہ پانی پوری ہوئی زمین پر پھیل جاتا۔ محترم سامعین حضرات، اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، حکم ہوا جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے وہ صفا اور مروہ پر سعی کرے، وہ دوڑ لگائے، وہ اجمی ہو یا عربی، وہ پنجابی ہو یا پشتو، وہ پاکستانی ہو یا ایرانی، وہ افغانستانی ہو یا امریکن، وہ دوڑے۔ بھئی کیوں دوڑ رہے ہو؟ جو ہر بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا کیوں دوڑ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، جہاں اللہ کی بندی کے قدم لگ جائیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولیہ ہے۔ تو جہاں اللہ کی مقبول بندی کے قدم لگے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں اور ان کی تعظیم اہل تقوی کے حصے میں آتا ہے، جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ تو حضرات جہاں اللہ کی مقبول بندی کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جہاں اللہ کے بندے خود تشریف فرما ہیں، جہاں ان کے مزارات ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرات اب صفا مروہ پہ سعی یہ بھی حضرت ہاجرہ کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو حج اللہ کے مقبول بندوں کی اداؤں، ان کی وفاؤں کا نام حج ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فلسفہ حج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ رب العزت ہمیں اسی مسلک محبت والے عقیدے پہ اللہ زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔